بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی آج بذات خود کوئی عنوان نہیں لے کر آیا، لیکن پھر بھی ایک عنوان بن رہا ہے کہ آئیں کچھ کام کی باتیں کر لیں، آئیں کچھ کام کی باتیں کر لیں۔ بظاہر فی زمانہ اگر ایک عجیب سا یہ سوال کیا جائے کہ یعنی یہ سوال بھی فی زمانہ کے اعتبار سے ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ کافر اچھے ہیں، یعنی عیسائی ہو گئے، ورلڈ پوری جتنی بھی ہے علاوہ مسلمانوں کے، تو کافر اچھے ہیں اوور آل یا مسلمان؟ تو جاہلانہ جواب تو عموماً کچھ ایسا ہی سننے کو ملے گا، بلکہ ملتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ برجستہ بولتے ہیں کہ کافر اچھے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کینیڈا میں ایک صاحب بارش کے بعد باہر کا نظارہ کر رہے تھے، تو سامنے ایک گورا، وہ بھی اپنی کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا معاملات، غالباً وہ اپنی کچھ کیاری ویاری کو سیٹ کر رہا تھا۔ تو پاس کھڑے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ کاش یہ گورا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کاش یہ مسلمان ہو جائے۔ تو ایک آواز آئی برجستہ، تو پھر یہ بھی گندہ ہو جائے گا، چونکہ جو ہم مسلمانوں کا حال ہے وہی حال اس کا بھی ہو جائے گا۔ تو جن صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا اور کہا کہ بھائی ایسا نہ کہیں، اس سے تو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مگر کیا ہے کہ ایک اس میں تھوڑی سی ایک حقیقت بھی ہے کہ لوگ ابھی اضطراب کا شکار ہیں اور علمیت کی کمی ہے، علماء کے قریب پٹکتے نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود سے ہی تکے لگا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ABCD 1 2 3 تو پڑھی ہوئی ہے، کچھ اردو بھی پڑھی ہوئی ہے، شاعری بھی پڑھی ہوئی ہے، فلمیں بھی دیکھی ہوئی ہیں اردو کی، اردو کے ڈرامے بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو اس میں جو یتیم حالت میں جو تھوڑی بہت دین کی بات سامنے آ جاتی ہے خانہ پوری کے لیے، اس کے تناظر میں ان کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، بس اتنا ہی دین ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ پھر یہ فلمی طبقہ، اینکرز کا طبقہ، ٹی وی کا طبقہ، شوبز کا طبقہ، ان سب کا بھی یہی حال ہے، اور ان کو پیٹ میں مروڑ بڑے اٹھتے ہیں جب تک کہ دین اسلام کے اوپر کوئی تبصرہ نہ کر دیں۔ خاص طور سے یہ جو سیاست دان جو ہیں MNAs وغیرہ، ان کو تو بہت ہی زیادہ مروڑ اٹھتی ہے، اور جو اگر ناموس رسالت ٹائپ کا کوئی قانون آ جائے، پھر دیکھو ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ۔ تو یہ سب کیا ہے کہ ایک تو علم کی کمی ہے، دین سے بیزاری ہے، اور اسلامی معاشرت کا سامنے نہ ہونا ہے، اور علماء سے دوری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر یہ نقشہ پیش کرتی ہیں۔ تو عموماً کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی کافر اچھے، لیکن جب علماء کے پاس بیٹھو، ان سے بات چیت کرو، یا اس عنوان پہ جب علماء تبصرہ فرماتے ہیں، تو ہر علماء کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ بعض علماء اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بعض علماء جو ہوتے ہیں وہ پرجوش ہوتے ہیں۔ جو پرجوش علماء ہوتے ہیں وہ بھی ایک
دائرے میں ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پرجوشیت جو ہوتی ہے نا، اور ایمان کا جوش جو ہوتا ہے، وہ پھر حق بات کو پھر حق طریقے سے کہنے پہ ہی اکساتا ہے۔ ایک صاحب نے مطلب اس ٹائپ کے جو علماء ہیں یا اس ٹائپ کے جو دیندار لوگ ہیں کہ جو پرجوش نظر آتے ہیں ہر وقت، تو ان کا کہنا تو یہ ہے کہ دنیا کا ذلیل ترین مسلمان، دنیا کا ذلیل ترین مسلمان دنیا کے شریف ترین کافر سے کروڑا درجہ بہتر ہے، چونکہ مرنے کے بعد جائیں گے تو دونوں جہنم میں، اگر اللہ نے معاف نہ فرمایا مسلمان کو، لیکن مسلمان اپنی ایک بہت بڑی لمبے عرصے کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن کافر بوجہ کافر ہونے کے مرتے دم تک وہ کافر ہی رہے تو اپنے کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پڑے رہیں گے۔ تو یہ جو کاسمیٹک تمیز تہذیب ہے اور ذرا تھوڑا سا شائستگی ہے، ہم اس سے مرعوب ہو کے اور ہمارے مسلمانوں کی دو نمبریوں سے بیزار ہو کر اضطراب کے عالم میں ہمارے مسلمان بھائی اپنی اس جاہلانہ روش کو اختیار کرتے ہیں۔ کسی حد تک وہ بھی مجبور ہیں، چونکہ اندر سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اچھا نظر آئے، لیکن اس کے لیے وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جو اس کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیات طیبہ پیش کی، اس کو پروپیگیٹ کیا جائے، اور نہ صرف پروپیگیٹ کیا جائے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے، اس کو رواج دیا جائے، اس کو اپنی معاشرت کا حصہ بنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اختیار کرنے پہ، اپنے بچوں کو اس ڈھب پہ تربیت کرنے پہ پرائڈ فیل کی جائے۔ اس کو نہ صرف یہ کہ دونوں جہان میں کامیابی اور عزت کا ذریعہ سمجھا جائے، بلکہ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ جو بھی اب دیکھیں نا کافر ہے، کفر کی حالت میں ہے، لیکن اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھ رہا ہے کہ سچ اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، وہ سچ بول رہا ہے، وہ وعدے کی پابندی کر رہا ہے، اور وہ جو ہے کم نہیں تول رہا، وہ ملاوٹ نہیں کر رہا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو بھی دنیا میں عزتیں دے رہے ہیں، کامیابیاں دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا میں بھی ایک حد تک عزت ہے، اس کے بعد جو اندر کی بے چینی ہے اور اندر کا جو اضطراب ہے اور اندر کی جو ایک ان کے اندر مایوسیاں ہیں جو ان کو خودکشی تک لے جاتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اور یہ ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں ان کفار کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو نہ اپنا کر۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت اس رخ پہ کریں، اور ہم خود بھی اس کو اپنائیں، اور ہمارے محاوروں میں دیکھیں، معاشرے کے جو محاورے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قوم کہاں پہ کھڑی ہے، اور یہ جو رکشہ اور ٹیکسی اور بسوں کے پیچھے جو چھوٹی چھوٹی لائنیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا ذہن کیا ہے اور اس قوم کے دل اور دماغ کے اوپر کیا چھایا ہوا ہے۔ تو بھائی یعنی ترکی کا ملک ہے یا پتہ نہیں کون سا ملک ہے، وہاں پہ بسوں پہ اور رکشوں پہ اور اس ٹیکسیوں پہ ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس نے بہتے دریا میں، بہتے سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رستہ دیا اور فرعون کو اسی دریا اور اسی سمندر میں ڈبو دیا۔ اس طرح کے کلمات لکھے ہوتے ہیں۔ یہ بات بتاتی ہے
کہ ان کو قرآن سے کتنا لگاؤ ہے اور اسلام سے کتنا لگاؤ ہے کہ ان کے محاورے، ان کی روزمرہ کی بول چال کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں محاورے اس طرح کے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، نہ 3 میں نہ 13 میں، مارا گھٹنا پھوٹی آنکھ، یہ ہمارے محاورے ہیں۔ اور بھی ایسے ایسے جاہلانہ محاورے ہیں کہ مت پوچھیے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، کلپ کو ہم لمبا نہیں کرنا چاہتے، لہذا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ مع السلام۔